الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے ڈیلی کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور ہر دن کے جیسے آج ہم سب سے پہلے ایک سورہ سمجھیں گے، پھر ایک حدیث کا مفہوم جانیں گے، اور اس کے بعد آج کا پیغام ہوگا۔ تو آج کی سورہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، چاشت کے وقت کی۔ والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے۔ والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی جب سورج کو ظاہر کرے۔ واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے۔ والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی۔ والارض وما طحاہا، قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی۔ ونفس وما سواہا، قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی۔ فألہمہا فجورہا وتقواہا، پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی، برائی کی اور بچ کر چلنے کی، تقوی اختیار کرنے کی۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اس نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ کذبت ثمود بطغواہا، ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنی شرارت کی وجہ سے جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں کا بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، نہایت بدبخت انسان اٹھ کھڑا ہوا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، انہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ اونٹنی ہے اور اس کے پینے کی باری ہے، اس کی حفاظت کرو۔ فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، لیکن انہوں نے اپنے نبی کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالیں، پس اس کے بعد اس کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر ہلاکت کا عذاب بھیجا اور پھر ان کی بستی کو برباد کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور سن لو کہ اللہ تعالیٰ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن نتائج سے۔ یہ ہے سورہ الشمس۔ اس سورہ کی شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور ان چیزوں کی قسمیں کھا کر نفس کی کامیابی اور ناکامی کی وضاحت کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورج کی قسم کھائی جو دن میں روشنی بکھیرتا ہے، چاند کی قسم کھائی جو رات کو روشن کرتا ہے، رات کی قسم کھائی جس میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اور دن کی بھی قسم کھائی جس میں اجالا پھیل جاتا ہے۔ آسمان کی بھی قسم کھائی جسے اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے بلند کر رکھا ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے بلند کر رکھا ہے۔
کیا یہ اللہ رب العالمین کی مہانتا کی نشانی نہیں؟ پھر زمین کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بالکل ہموار کر دیا ہوا ہے، بچھونا کے جیسے کر دیا ہے، جس پہ ایک انسان آسانی کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے۔ اگر زمین اونچ نیچ ہوتی تو اس میں کام کرنا کتنا مشکل ہوتا، چلنا پھرنا کتنا مشکل ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہموار کر دیا۔ اصل میں ان چیزوں کی جو قسم کھائی ہے، ان چیزوں کی اہمیت کو بتانے کے لیے، ان چیزوں کے مقام اور مرتبہ کو واضح کرنے کے لیے۔ چنانچہ سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے نفس کی قسم کھاتے ہوئے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر سمجھتی کس کو؟ نفس کو، اس کی بدکاری کی، اس کی برائی کی اور تقویٰ کی، یعنی اچھائی کی، برائی کی، خیر کی اور شر کی۔ یعنی انبیاء کی تعلیمات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں اچھائی اور برائی کی سمجھ رکھ دی، یا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل میں اور انسان کی فطرت میں، انسان کے سوبھاؤ میں صحیح اور غلط کی تمیز رکھ دی ہے، خیر اور شر کی تمیز رکھ دی ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز رکھ دی ہے۔ یہی مفہوم ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کا۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاها، تو جس نے اسے پاک کیا، جس نے اسے شدھ کیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ سفلتا پا گیا۔ یعنی توحید سے، اطاعت کے کاموں سے، نیکیاں انجام دے کر اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے نفس کو شدھ کیا، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اسے گدلا کیا، خاک میں ملا دیا، وہ ناکام ہوا۔ یعنی شرک کی گندگی سے، سرکشی سے، بغاوت سے، گناہوں سے، نافرمانی سے اگر اپنے نفس کو گدلا کر دیا تو وہ ناکام ہوا۔ گویا کہ نفس کی تربیت ضروری ہے۔ اگر ایک بندہ اپنے نفس کو پاک اور صاف کرتا ہے ایمان کے ذریعہ، تلاوت قرآن کے ذریعہ، ذکر کے ذریعہ، دعاؤں کے ذریعہ، تو اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جس نے گناہ کا ارتکاب کیا، برائیاں کی، تو اس کی وجہ سے اس کا نفس گدلا ہوتا ہے اور وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کذبت ثمود بطغواہا، قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، شرارت کی وجہ سے جھٹلایا۔ کس چیز کو جھٹلایا؟ اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں کا ایک بدبخت انسان اٹھ کھڑا ہوا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، انہیں اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول کون تھے ان کے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ تو انہیں حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اونٹنی ہے اللہ کی اور اس کی باری کا دن ہے، اس دن کی حفاظت کرو۔ فکذبوہ فعقروہا، لیکن انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ ان آیات میں قوم ثمود کی سرکشی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے نشانی طلب کی تھی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹے اور اس چٹان سے ریڈ کلر کی گابھن اونٹنی نکل جائے اور ہم سب دیکھ رہے ہوں۔ یہ عجیب مطالبہ تھا، عجیب مانگ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہ مانگ ہے تو پوری کی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں اس کے بعد ایمان لانا ہوگا۔ سب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تب
آپ نے نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ان کے مطالبے پورے فرما دے، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بڑی گابھن اونٹنی جو 10 مہینے کی گابھن تھی ان کی مانگ کے مطابق نکل آئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر اکثر لوگوں نے ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ڈھٹائی پر اتر آئے، لیکن ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ دیکھو اگر تم نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم کے اندر شرارت تھی، ایمان کیا قبول کرتے کہ ایک دن اس اونٹنی کو ہی قتل کر دیا، مار دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر ہلاکت بھیجی، ان کی ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو بالکل برابر کر دیا، یعنی اللہ کا عذاب آ گیا اور ان کے گناہوں کی وجہ سے سب کے سب تباہ کر دیے گئے، تہس نہس کر دیے گئے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ رب العالمین ڈرتا نہیں اس کے انجام سے، یعنی اللہ تعالیٰ ظالموں کو سزا دیتے وقت یہ فکر نہیں کرتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات سے بڑھ کر کس کی ذات ہو سکتی ہے، تو وہ فکر نہیں کرتا انجام کی، بلکہ وہ بے فکر ہو کر ظالموں کو سزا دیتا ہے۔ چلیں آج کی حدیث کی طرف۔ آج کی حدیث ہے 2 پیارے بول۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 بول ایسے ہیں، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، عمل کے ترازو میں، میزان میں بڑے وزنی اور بھاری ہیں، اور رحمان کو بہت پیارے ہیں، بہت محبوب ہیں۔ وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت بیان کی ہے، اہمیت بیان کی ہے، اس کے مقام اور مرتبہ کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کے بارے میں بیان کیا کہ یہ 2 بول ہیں، 2 کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور زبان پہ بہت ہلکے ہیں، بولنا بہت آسان ہے، کیونکہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بولنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ بہت پیارے ہیں، رحمان کو بہت محبوب ہیں، اور عمل جب تولا جا رہا ہوگا کل قیامت کے دن، تو جس بندے نے اس ذکر کا اہتمام کیا ہوگا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا ہوگا، اس ذکر کی وجہ سے اس کے عمل کا ترازو بھاری پڑ جائے گا۔ گویا کہ یہ ذکر بہت ہی اہمیت رکھنے والا ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیوں اتنی اہمیت ہے اس ذکر کی؟ اس لیے کہ ان کلمات میں
اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی ہے، اور ان کمیوں سے اللہ رب العالمین کی ذات کو پاک کیا گیا ہے، ان کمیوں سے اللہ رب العالمین کی ذات کو پاک ثابت کیا گیا ہے جو اللہ رب العالمین کی شان کے خلاف ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی پاکیزگی کی تائید اس کی مہانتا سے کی گئی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ہم اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتے ہیں اس کی تعریف کے ساتھ۔ سبحان اللہ العظیم، ہم اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتے ہیں جو عظمت والا ہے، جو مہانتا رکھتا ہے۔ تو اس ذکر کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور ذکر کرنے کے لیے کیا ہے کہ صرف زبان کو حرکت دینے کی بات ہے۔ ہم کام میں لگے ہوئے ہیں، کسی کام میں مشغول ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ہم اس ذکر کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں گے، جس کے بارے میں ہمارے حبیب نے فرمایا کہ یہ دو بول اللہ کو بہت پیارے، زبان پر بہت ہلکے، اور میزان میں بہت وزنی ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چلتے ہیں آج کے پیغام کی طرف۔ آج کا پیغام، دعوت کا کام کیجیے۔ سب سے افضل کام جس میں ایک مسلمان کا دن اور رات گزرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ کام نبیوں کا ہے، رسولوں کا ہے، اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے کاموں میں سب سے افضل کام کہا ہے، اور اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ فصلت آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس آدمی کی بات سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیک کام کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جی ہاں، صرف یہ نہیں کہ وہ اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، بلکہ اسے اپنے اسلام پر فخر ہے، گرو ہے کہ وہ مسلمان ہے، فخر سے کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ جی ہاں، مسلمان ہونا فخر کی بات ہے، اور جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں وہ دنیا میں سب سے افضل لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ کیوں بہترین امت ہو؟ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اس لیے بہترین امت ہو۔ جب ہم نے اللہ رب العالمین کی پہچان کر لی، اس کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے لگے، تو اب ہماری یہ ذمہ داری بن گئی کہ ہم جس نعمت میں پل رہے ہیں اس نعمت کی طرف دوسروں کو بھی بلائیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اور یاد رکھیں کہ دعوت یہ کوئی ثانوی کام نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری اور واجبی کام ہے، یہ آپشن نہیں ہے بلکہ ضروری کام ہے۔ اس میں ہماری کامیابی ہے، اس میں ہماری سعادت ہے، اس میں ہماری نجات اور مکتی ہے۔ اس کے بغیر ہم ناکام ہوں گے، اس کے بغیر ہماری تباہی، ہماری ہلاکت یقینی ہے۔ آج ہم اتنی ساری جو دعائیں کرتے ہیں اللہ قبول نہیں کرتا، اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ یہ ہے
کہ ہم جس دین کو ماننے والے ہیں اس دین کی طرف انسانوں کو بلا نہیں رہے ہیں، اور جب سچائی کی طرف دعوت نہیں دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ غصہ ہوگا، اللہ کا غضب ٹوٹے گا۔ اسی لیے سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بالضرور بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا، پھر تم دعا بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہ کرے گا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا یہ ایسا دروازہ ہے کہ یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یعنی اگر آپ یہ راستہ کھولتے ہیں تو آپ کر کے بیٹھ جائیں گے، لیکن آپ کے لیے سلسلہ چلتا رہے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی بھلائی کی طرف بلایا اسے بھلائی کرنے والے کے جیسے ثواب ملتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر آپ نے کسی کو کسی بھلائی کی طرف بلایا اور اس نے وہ بھلائی کا کام کرنا شروع کر دیا تو آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں گے، آپ اپنے کام میں لگے ہوں گے، آپ سو رہے ہوں گے، لیکن چونکہ آپ کے بلانے کی وجہ سے فلاں آدمی اسلام قبول کیا تھا، آپ کے بلانے کی وجہ سے فلاں آدمی وہ کام کرنا شروع کیا، تو وہ جو کچھ بھی کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ثواب میں آپ بھی برابر شریک رہیں گے، یہاں تک کہ جو آدمی آپ کے ہاتھ پر ہدایت پایا اس کے ہاتھ پر دوسرے لوگ ہدایت پائیں گے، تیسرے لوگ ہدایت پائیں گے، چوتھے لوگ ہدایت پائیں گے، چونکہ آپ نے بیج ڈالی تھی تو اس کے ذریعہ جتنے لوگ بھی صحیح راستے پر آئیں گے ان سب کو ان کا اپنا ثواب ملے گا، اور ان سب کے ثواب میں آپ بھی شریک رہیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر ہے دعوت کا کام کرنے کا، کہ اس کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دے رہے تھے خیبر کے موقع سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، لَإِن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ اے علی، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعہ ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے عرب کے لال اونٹ سے بہتر ہے۔ ریڈ کلر کا اونٹ عرب میں بہت اہمیت رکھتا تھا، جیسے آج کے ڈیٹ میں اگر کہا جائے کہ تمہارے لیے مرسیڈیز کار سے بہتر ہے، پراڈو کار سے بہتر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے ایک آدمی کا ہدایت یاب ہو جانا ریڈ کلر کے اونٹ سے بہتر ہے۔ آج ہم دھڑلے سے کہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ واقعی ہمیں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اللہ سے محبت ہے؟ کیا واقعی ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی آپ کے غائبانہ میں آپ کی ماں کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کی ماں کو گالی دیتا ہے، آپ وہاں پر نہیں تھے، آپ جب گھر آتے ہیں سنتے ہیں کہ فلاں آدمی ہمارے گھر آیا تھا اور میری ماں کو برا بھلا کہہ کے چلا گیا، اب آپ سوچئے، جب آپ وہ بات سنیں گے تو دل پر ہاتھ رکھ کر کے جواب دیجئے، کیا
آپ برداشت کر لیں گے؟ کیا آپ آپے سے باہر نہیں ہو جائیں گے؟ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے بدلہ لیا جائے؟ کیسی جرأت ہوئی اسے میری ماں کو برا بھلا کہنے کی؟ اگر آپ بدلہ نہ لے سکتے ہوں تو کوشش کریں گے کہ کوئی آدمی ملے کہ جس کے ذریعہ ہم بدلہ لیں، ہے یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک معاملہ ہمارا اپنی ماں کے ساتھ ہے، اپنے باپ کے ساتھ ہے، اور ہم نے کہا کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے اپنی ماں سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے سب سے بڑی گالی کیا ہے جو دنیا کے لوگ اللہ کو دیتے ہیں؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 88 سے 92 تک اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ سخت بےہودہ بات ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا، اور رحمان کی یہ شان نہیں کہ اس کے پاس بیٹا ہو۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ کا بیٹا بنانا یا اس کا بھاگیدار سمجھنا اللہ کے لیے اتنی بڑی گالی ہے، اتنی بڑی گالی ہے کہ اگر آسمان کو احساس ہوتا تو آسمان پھٹ جاتا، زمین کو احساس ہوتا تو زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، پہاڑ کو اس کا احساس ہوتا تو پہاڑ پھٹ جاتے۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ انسان اللہ کے لیے بیٹا مانے، انسان سن آف گاڈ مانے، انسان اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائے۔ لیکن مسلمان کو اس کا احساس ہے کہ دنیا میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو ایسا کہہ رہے ہیں، ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن کیا ہمارے کانوں پر جوں ریگ رہی ہے؟ کیسے کہا جائے گا کہ ہم اپنی ماں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ آج ہم ہر دن سنتے ہیں کہ ہزاروں لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن ہم زبان بھی نہیں کھول سکتے، چہ جائے کہ ہم اس سے بدلہ لیں، اور ہم اپنی ماں کے لیے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ رب العالمین کے لیے بدلہ لینے کے لیے ہم تیار کیوں نہیں ہوتے؟ پتہ یہ چلا کہ کچھ کمی پائی جاتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بدلہ لیجئے کسی سے، اور اسلام ہمیں بدلہ لینے کے لیے کہتا بھی نہیں، کیونکہ اسلام تو آیا ہی ہے اس لیے تاکہ خیر پھیلائے۔ تو آئیے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دعوت کا کام کریں گے اور بھٹکے ہوئے انسانوں تک پیار سے، محبت سے، پریم سے اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ آپ کے پاس کمپنی ہے، سامان اچھا سے اچھا تیار کرتے ہیں، لیکن اگر اس کی ایڈورٹائزنگ صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں تو مال بہتر سے بہتر ہونے کے باوجود لوگوں کی نظروں میں اس کی اہمیت نہیں بیٹھے گی، بلکہ دھیرے دھیرے لوگ اسے بیکار سمجھنے لگیں گے۔ اسلام سکون کا ذریعہ ہے، نجات کا راستہ ہے، سارے مسائل کا حل پیش کرتا ہے، انسان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی اسی دین میں ہے۔ اتنا کہنے سے کام نہیں چلے گا، ضرورت ہے کہ اسلام کی ایڈورٹائزنگ بھی کی جائے، اسلام کی بیوٹیز کو انسانوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اسلامیات کا گہرا اسٹڈی کرنے والا ایک اورینٹلسٹ کہتا ہے یا لہو من دین لو کان لہو رجال،
کتنا اچھا دین ہے، کاش کہ اس کے پاس ایسے لوگ ہوتے جو اس دین کو پھیلانے کے لیے کام کرتے۔ اسلام انسان کو اپنی ذات تک محدود نہیں دیکھنا چاہتا، اور جو انسان بس اپنی ذات تک محدود ہے وہ سماج کے لیے عضو معطل ہے، بیکار انسان ہے۔ کتنے لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم نے نماز روزے پڑھ لیے تو ہم اپنی ذمہ داری نبھا چکے۔ نہیں، آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ کے آس پاس میں جو لوگ دین پر نہیں ہیں ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور اسی لیے ہم خیر امت ہیں، اسی لیے ہماری تعریف ہوئی ہے۔ اس لیے ہم اپنے مقام کو، اپنے مرتبہ کو پہچانیں، اور دعوت کسی کو سختی کے ساتھ ہمیں نہیں دینی ہے، بلکہ پیار سے، محبت سے، پریم سے اسلام کی طرف بلانا ہے، اسلام کی بیوٹیز اس کے سامنے رکھنی ہے، تاکہ وہ غور کرے کہ جس چیز کی طرف یہ بندہ مجھے بلا رہا ہے وہ چیز اس کی نہیں بلکہ میری دھروہر ہے۔ یہ احساس ہو جائے، آپ کو اپنا شعب چنتک سمجھنے لگ جائے، تب واقعی آپ دعوت میں کامیاب ہوں گے۔ پر کیف، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جیسے ہم ٹھیک ہیں ویسے ہی ہم دوسروں کو بھی اسلام کی طرف دعوت دیں۔ سورۃ العصر کا پیغام تو آپ کے ذہن میں ہوگا ہی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس میں کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ فائدہ میں کون ہے؟ جو ایمان لائے، نیک عمل کیا اور حق کی طرف دعوت دی، اور اگر دعوت دینے میں پریشانی آتی ہے تو صبر کیا۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کرنا ہے، اور پھر دوسروں کو بھی اس سچائی کی طرف دعوت دینی ہے، اور اگر دعوت دینے میں پریشانی آتی ہے تو اس پہ صبر کرنا ہے۔ یہی ہے ایک مسلمان کی پہچان، اور اسی میں ایک مسلمان کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انہیں چند کلمات کے ساتھ آج کا یہ درس اینڈ پر پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔